بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری تھا اور ہم خاص کا بحث پڑھ رہے تھے۔ تو خاص کا بحث پڑھتے ہوئے ہم نے خاص کی تعریف پڑھی اور ضمناً انہوں نے عام کی بھی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد خاص کا انہوں نے حکم بیان کیا کہ خاص پر عمل کرنا واجب ہے، اور اگر خاص کے مقابلے میں پھر انہوں نے ایک بات بیان کی کہ خاص کے مقابلے میں اگر کوئی آ جائے، چاہے وہ خبریں واحد ہو یا قیاس ہو، تو دونوں پر کیا کریں گے؟ ہم دونوں میں تطبیق بیان کریں گے۔ اس طرح تطبیق بیان کریں گے کہ خاص کے حکم میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ اگر تبدیلی واقع ہوگی تو ہم خاص پر عمل کریں گے، اگر تبدیلی واقع نہیں ہوتی تو ہم دونوں پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خاص کا ایک انہوں نے بیان کیا تھا۔ جی، کتاب پر عمل کریں گے، کتاب سے مراد خاص ہی ہے۔ تو آگے مثال بیان کر رہے ہیں خاص کی۔ تو خاص کی ہم نے تین اقسام بیان کی تھیں۔ ایک خاص الفرد تھا، ایک خاص نوع تھا، تیسرا خاص الجنس تھا۔ یہاں پر جو مثال بیان کر رہے ہیں وہ خاص الفرد کی بیان کر رہے ہیں، خاص الفرد کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ اس کو نوٹ کیجئے گا۔ کہتے ہیں مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کی عدت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق والی عورتیں، طلاق والیاں یا طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء روکے رکھیں۔ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء روک کے رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہے۔ تو اس آیت کے اندر خاص کون سا لفظ ہے؟ ہم نے خاص پڑھا، تو یہاں پر جو خاص ہے وہ سلاست کا لفظ ہے۔ سلاست کا مطلب کیا ہے؟ 3۔ ٹھیک ہے، تو سلاست کا لفظ یہاں پر خاص ہے۔ خاص کس معنی میں؟ ہم نے خاص کی تعریف بیان کی تھی کہ خاص ہر وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو علی الانفراد، انفرادی طور پر کسی معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جس لفظ کو۔ تو سلاست کا جو لفظ ہے، سلاست کا لفظ یہ معلوم، عدد معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ 3 سلاسہ اس کو، اس عدد کو کہتے ہیں جو 2 سے زیادہ ہو اور 3 سے کم ہو، 4 سے کم ہو، 2 سے زیادہ ہو اور 4 سے کم ہو جو عدد، اس عدد کو سلاسہ یعنی 3 کہتے ہیں۔ سلاسہ کا عدد اس کو کہتے ہیں کہ جو 2 سے زیادہ ہو اور 4 سے کم ہو، تو یہ ایک عدد معلوم ہے۔ عدد معلوم ہونے کی وجہ سے یہ لفظ ہو گیا خاص۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ہو گیا۔ اب اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ عورت، طلاق والی عورتیں 3 قروء روک کے رکھیں گی۔ آگے بیان کریں کہ فَإِنَّ لَفْظَةَ الثَّلَاثَةِ خَاصٌ فِي تَعْرِيفِ عَدَدٍ مَعْلُومٍ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ۔ فَإِنَّ لَفْظَةَ الثَّلَاثَةِ خَاصٌ فِي تَعْرِيفِ عَدَدٍ مَعْلُومٍ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ۔ بے شک ثلاثہ کا لفظ خاص ہے۔ مبتدا اور خبر والا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ثلاثہ کا لفظ خاص ہے عدد معلوم کی تعریف میں، عدد معلوم کی تعریف میں ثلاثہ کا کلمہ خاص ہے۔ فیجب العمل بھی، تو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ایک اختلاف بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے قروء کی جو معنی بیان نہیں کی، میں نے جو ترجمہ کیا وہاں پر میں نے قروء کا معنی نہیں کیا۔ تو اصل میں قروء کے اندر اختلاف ہے، شوافع کا اور احناف کا اس بات میں اختلاف ہے کہ قروء کا معنی کیا ہے۔ ہم احناف کے نزدیک قروء یہ کرہ کی جمع ہے، اور کرہ بولتے ہیں حیض کو۔ ٹھیک ہے، تو
ہمارے نزدیک قرو کی معنی حیض ہے، اور شوافے کے نزدیک قرو کا معنی طہر ہے۔ ایک فطرتی طور پر عورت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، عورت کے اندر ایک ایکسٹرا خون بنتا ہے، مخصوص ایام میں وہ خون جب نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے، تو ان ایام کے اندر اس کو حیض بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایام ہوتے ہیں، 4 5 ایام، ان کے بعد جو دن آتے ہیں ان کو، ان خون والے دنوں کے علاوہ جو دن ہوتے ہیں ان کو طہر والے ایام طہر بولتے ہیں، اور جو قرو والے حیض والے جو ایام ہوتے ہیں ان کو ایام حیض بولتے ہیں۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ جو قرو کا لفظ، قرو کی معنی بیان کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک قرو کا معنی وہ طہارت والے ایام ہیں، طہر مراد ہے، کہ جب عورت اس ناپاکی سے پاک ہوتی ہے تو وہ والے ایام مراد ہیں۔ اور ہمارے نزدیک جن ایام میں عورت ان دنوں سے گزر رہی ہوتی ہے، ناپاکی والے ایام سے گزر رہی ہوتی ہے، ایام حیض سے گزر رہی ہوتی ہے، تو ہمارے نزدیک قرو سے مراد حیض ہے۔ امام شافعی کے نزدیک قرو سے مراد طہر ہے، اور ہمارے نزدیک قرو سے مراد حیض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم قرو کا معنی طہر لیں تو جو ثلاثہ خاص کلمہ ہے، ثلاثہ کا جو کلمہ ہے خاص، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم قرو کا معنی طہر لیں جو امام شافعی علیہ رحمٰ نے لیا ہے، تو خاص پر عمل کرنا ممکن نہیں، خاص پر عمل نہیں ہوتا۔ خاص کا حکم یہ ہے کہ عورت 3 حیض گزارے، 3 قرو گزارے، تو اس کا جو حمل ہوگا، پہلے امام شافعی علیہ رحمہ کا جو استدلال ہے وہ استدلال پڑھتے ہیں، اس کے بعد امام شافعی علیہ رحمہ کے استدلال کو، امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل کو ہم رد کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر امام شافعی علیہ رحمہ کی جو دلیل انہوں نے بیان کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَلَوْ حُمِلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْأَطْحَارِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَلَوْ حُمِلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْأَطْحَارِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ، اور اگر حمل کیا جائے اقرا کا، اقرا مطلب قرو، اگر قرو کا حمل کیا جائے طہر پر، جس کی طرف امام شافعی علیہ رحمہ گئے ہیں، یعنی امام شافعی علیہ رحمہ نے قرو سے مراد طہر مراد لیا ہے، اب ان کا وجہ استدلال بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے قرو سے طہر مراد کیوں لیا ہے۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ لغوی اعتبار رکھتے ہیں، بسا اوقات آپ علیہ رحمہ لغت کے اعتبار سے احادیث کی یا قرآن پاک کی آیات پر عمل کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی انہوں نے لغوی اعتبار کیا ہے، لغوی انہوں نے تعویل کی ہے، بے اعتبار ان الطہر مذکر دون الحیض، کہ جو طہر کا لفظ ہے وہ مذکر ہے نہ کہ حیض۔ تو آپ سب سے پہلے یہ بیان یاد رکھیں کہ آپ نے خلاصۃ النحو میں یا دوسری جو نحو کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی تو اس کے اندر آپ نے اسماء عدد کا بیان پڑھا ہوگا، تو جو واحد اور اسنان ہوتا ہے، واحد اور اسنان ہوتا ہے، اس کے اندر جو واحد اور اسنان ہوتا ہے وہ معدود کے مطابق ہوتا ہے، یعنی معدود اگر مذکر ہو تو اس میں عدد بھی مذکر آئے گا، اگر معدود مؤنث ہو تو اس میں عدد بھی مؤنث آئے گا۔ تو واحد اور اسنان یہ دونوں معدود کے کیا ہوتے ہیں؟ مطابق ہوتے ہیں، جیسے رجل واحد اور امرۃ واحدۃ، تو تا کے ساتھ عورت کے ساتھ آئے گا، اور بغیر تا کے ساتھ مرد کے لیے بغیر تا کے آئے گا، یعنی جو واحد اور اسنان کا جو کلمہ ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے معدود کے۔ لیکن جو ثلاثہ سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر جو 10 تک اس میں عدد ہے وہ معدود کے برخلاف آتا ہے، 3 سے لے کر 10 تک جو اس میں عدد ہے وہ معدود کے برخلاف آتا ہے، کہ اگر معدود
مذکر ہوگا تو اسم عدد مؤنث آئے گا، جیسے سلاستو رجال، تو اب معدود کیا رجال مرد ہیں، تو رجال مرد ہے، اور اسم عدد یہاں پر مؤنث آئے گا۔ تو اسی طرح، اور جب اس کے برخلاف ہو، یعنی جب معدود مؤنث ہوگا تو جو اسم عدد ہوگا وہ مذکر آئے گا 3 سے لے کر 10 تک، جیسے اربع امراتن، اربع، اربع امراتن، 4 عورتیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر امام شافعی علیہ رحمان نے یہی قیاس استعمال کیا ہے کہ یہاں پر ثلاثہ کا کلمہ کیا ہے، مؤنث ہے، اس کے اندر تا آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو گول تا ہوتی ہے وہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، تو یہ ثلاثہ کا کلمہ کیا ہے، مؤنث ہے۔ تو جب یہ مؤنث ہے تو اس کے بعد والا کیا ہوگا، قرو مذکر ہوگا، تو قرو مذکر ہوا۔ ٹھیک ہے، تو قرو مذکر ہے تو امام شافعی علیہ رحمان نے جو قرو سے مانا لی ہے طہر والی، تو طہر بھی مذکر ہے، طہر بھی مذکر ہے، قرو بھی مذکر ہے، تو اس مطابقت کی وجہ سے امام شافعی علیہ رحمان نے قرو سے مراد طہر لی ہے، طہر بھی مذکر ہے اور قرو بھی مذکر ہے، تو اس مناسبت کی وجہ سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرو سے مراد طہر ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو اس میں عدد آیا ہے وہ مؤنث ہے، اور یہ جو معدود ہے، یہ جو معدود ہے وہ مذکر ہے، اور تو اس سے مراد بھی مذکر ہوگا، اور مذکر جو ہے وہ طہر ہے، نہ کہ حیض ہے۔ لفظ حیض مؤنث ہے، لفظ طہر مذکر ہے، تو لہذا امام شافعی رحمہ طہر سے مراد کیا لیتے ہیں، قرو سے مراد طہر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں بے اعتبار ان طہر مذکر، جو اس اعتبار سے یہ قیاس کرتے ہوئے، اعتبار کا مطلب کیا ہے یہاں پر، قیاس کرتے ہوئے، بسا اوقات اعتبار بمانا قیاس کہتا ہے، قیاس، اس قیاس کے ساتھ کہ طہر مذکر ہے نہ کہ حیض، لفظ حیض مؤنث ہے، لفظ طہر مذکر ہے۔ وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث، اور تحقیق کتاب وارد ہوا ہے، کتاب اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن پاک، وہ جمع کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ جمع کا صیغہ کون سا ہے، قرو کا، قرو جمع ہے اور اس کا واحد کرا آتی ہے، تو کتاب جمع کے بارے میں وارد ہوئی ہے بلفظ تانیث، تانیث کے لفظ کے ساتھ، لفظ جمع کا ہے لیکن تانیث کے ساتھ آیا ہے، کون سا تانیث کا، سلاسہ کا، سلاسہ کے اندر تا گولتا تانیث کی آئی ہے، اور جو کتاب وارد ہوا ہے، خطاب وارد ہوا ہے، وہ جمع کے اندر وارد ہوا ہے، تو یہ دلالت کرتا ہے، دل علی انہ جمع المذکر وہو الطہر، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جمع مذکر ہیں، جو قرو ہے وہ مذکر کی جمع ہے، انہو جمع مذکر، یہاں جمع مذکر وہ والی مسلمون والی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جمع مذکر یہ لفظی طور پر آیا ہے، جمع المذکر، مذکر کی جمع، مضاف مضاف الیہ والا ترجمہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو جمع کے ساتھ تانیث کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام خطاب وارد ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تانیث کے ساتھ جمع کے اندر کتاب وارد ہونا یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ کیا ہے، جمع ہے، جو اس میں عدد ہے وہ جمع بھی ہے لیکن تانیث بھی ہے، ثلاثہ جمع کا اطلاق 3 یا 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے نا، تو ثلاثہ بھی کیا ہے، جمع ہے، تو ورد الکتاب فی الجمع، یہاں پر جمع سے مراد عدد ہے، 3 کا کلمہ ہے، تو جمع تانیث کے لفظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے، ثلاثہ کا کلمہ جمع بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، تو اس کا دلالت کرتا ہے، دل علی انہ جمع المذکر، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو قرو ہے وہ کیا ہے، مذکر کی جمع ہے، اور وہ مذکر کیا ہے، وہ طہر، اور وہ مذکر طہر ہے، لہٰذا امام شافعی علیہ الرحمہ اس طرح اپنا مدعا، اپنی دعویٰ ثابت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر طہر سے مراد، یہاں پر قرو سے مراد کیا ہے، طہر ہے۔ تو جب ہم اس طرح امام شافعی علیہ رحمہ کی اس پر عمل کریں گے، اس توجیہ پر، اس استدلال پر عمل کریں گے، تو کیا ہوگا، لازمت ترک
لازمہ ترک العمل بہا یا بھی، لازم العمل بحاظ الخاص، جب ہم امام شافعی علیہ رحمہ کی اس بات کو تسلیم کریں گے اور ہم طہر سے قروء سے مراد طہر لیں گے، تو خاص پر عمل کرنا کیا آ جائے گا، خاص پر عمل کرنا ترک ہو جائے گا۔ اور ہم نے پڑھا ہے کہ جب قیاس کے خاص کے مقابلے میں قیاس آ جائے تو ہم مطابقت بیان کریں گے، لیکن یہاں پر مطابقت نہیں ہو رہی، تو ہم امام شافعی علیہ رحمہ کی اس قیاس کو ترک کریں گے، اور اس سے مراد ہم قروء سے مراد ہم کیا لیں گے، حیض لیں گے، پھر اس پر ہم عمل کریں گے۔ تو اس طرح ہم خاص پر عمل کرنا ممکن ہوگا، وگرنہ جب ہم امام شافعی علیہ رحمہ کی جو دلیل ہے، انہوں نے جو دعویٰ کی ہے، تو اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ وہ عمل کس طرح عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ ایک طویل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی وہ کل والے سبق میں، کل والے درس کے اندر پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ وقت سے آئیں اور سبق بھی سنائیں، جو طلبہ لیٹ سے آتے ہیں تو وہ جلدی آئیں تاکہ ان کا سبق بھی سنا جائے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔